تفسیر 90 پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان کی قوم کے اندر شرک کے ساتھ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ پیسہ تو پورا لیتے تھے، سامان کم دیتے تھے، تول میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قوم اے شعیب جا کر کے اپنی قوم کو سمجھاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی، اے میری قوم ان چیزوں سے نکلو، باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، بڑے تھے، پیسہ والے، طاقت و قوت والے، عہدے والے، انہوں نے کہا اے شعیب اور تیرے ساتھ جتنے ماننے والے ہیں، میں تجھے اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے مار مار کر کے تم لوگوں کو دھکے دے کر کے نکال دوں گا۔ مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھو۔ مجھے نہ تمہاری دعوت کی ضرورت ہے، نہ تبلیغ کی ضرورت ہے، تم اپنے پاس رکھو۔ اور یاد رکھو تم کو مار کر کے بھی بھگائیں گے یہاں سے، نہیں تو تم میرے مذہب میں آ جاؤ۔ ہاں آج بھی بولتے نہیں کچھ لوگ، ہندوستان میں رہنا ہے تو جے ایس آر کہنا ہوگا جی، تو یہ آج کا نہیں، بہت پرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ آپ کو شہر سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کو اپنے شہر سے بھگانے کی بات کرتے ہیں، یہاں سے نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم جواب دو۔ کیا جواب دو؟ علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم کو طاقت پر بھروسہ ہے، اگر تمہیں اس بات پر بھروسہ ہے کہ تمہارے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے ہیں، ہمارا بھروسہ ہمارے رب کی ذات پر ہے۔ اب بتاؤ ہمارا رب بڑا ہے یا تمہاری طاقت بڑی ہے؟ ہمارا رب بڑا ہے یا تمہارا عہدہ بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ میرا رب بڑا ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کو گاؤں سے نکلنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو میں دنیا سے نکال دوں گا۔ یہ ایمان والوں کو، میرے نبی کو گھر سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، علاقے سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، شہر سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں بتا دو میں ان کو دنیا سے نکالنے والا ہوں۔ قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے، وہ ایسا ہی تھے جیسا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں، غائب ہو گئے، دنیا سے غائب ہو گئے۔ کتابوں کے اندر آیا ہے ایسا فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ اس فرشتے نے صرف زور سے آواز دی، اسی میں سب انتقال کر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ فرشتے کی آواز کی طاقت کیا ہوگی کہ کان جو ہے اس کے سننے کی تار نہ لا کر کے روح پرواز کر دے گا۔ کیا طاقت ہوگی اس فرشتے کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب کب آتا ہے، عذاب اللہ کب بھیجتے ہیں۔ کہا دو وقت میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کتنے وقت میں؟ 2 وقت میں۔ پہلا جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں،
دوسرا جب یہ سو رہے ہوتے ہیں، کھیلنا غفلت کی علامت ہے، سونا بھی غفلت کی علامت ہے۔ سونے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ آزو بازو کیا ہو رہا ہے، کھیلنے والا بھی آزو بازو کے حالات سے بے خبر ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کا عذاب تب آتا ہے جب انسان بے خبر ہو، انسان بے خبر ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ تاکہ اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے، کیونکہ اب سنبھلنے کا وقت دیا جا چکا اس کو، اب سنبھل نہیں سکتا ہے، لہذا غفلت میں آیا، سو رہے تھے، عذاب آیا، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پرورش کی۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ فرعون کے محل میں جوان ہوئے، فرعون کو لگنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے میری اقتدار کو خطرہ ہے۔ بتایا تھا ایک کاہن نے، ایک نجومی نے، کہ تمہارے یہاں ایک بچہ آنے والا ہے جو تمہاری طاقت و قوت کو چھین لے گا، تمہارے اقتدار کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کر دے گا۔ تو لگ گیا کہ یہ وہ لڑکا ہے، یہی وہ لڑکا ہے۔ تو اب دیکھیے فرعون نے کیا کہا، اس کا مقابلہ کرو، جادوگر سے مقابلہ کراؤ۔ معلوم کیا ہوا، جب نیتا اپنی کرسی جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو قوم کو آپس میں لڑاتا ہے۔ یہ پرانا نسخہ ہے، قرآن میں سب موجود ہے، ہمیں پڑھتے نہیں ہیں۔ جب اپنی کرسی چھنتا ہوا نظر آتا ہے تو قوم کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لوگ لڑے، ہماری حکومت سے ہو جائے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ جادوگر ہے، اس کا مقابلہ جادوگر سے کرائیں گے۔ حکومت کے وزیروں کو فرمان جاری کیا، جو ملک کے سب سے بڑے ماہر جادوگر ہے اس کو بلاؤ اس موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ سب جادوگر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عید کا دن تھا، میدان میں مقابلہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب مقابلے کے لیے گئے تو جادوگر نے کہا فرعون سے، بادشاہ سلامت، اگر ہم جیت گئے تو کیا پیسہ ملے گا؟ کس نے کہا؟ جادوگروں نے۔ ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا؟ تو فرعون نے کہا پیسہ چھوڑو، تم کو بڑے عہدے ملیں گے، تمہیں اس حکومت کا ایک ذمہ دار بنا دیا جائے گا۔ قرآن نے کہا قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ فرعون نے کہا کہ ہاں پیسے کی کیا بات کرتے ہو، تمہیں تو عہدہ بھی دیں گے ہم۔ کہا ٹھیک ہے۔ میدان سجی، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف اور بڑے بڑے جادوگر ایک طرف کھڑے ہیں۔ جادوگروں نے کہا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، پہلے ہم جادو دکھائیں کہ پہلے آپ جادو دکھاؤ گے؟ کون جادو دکھائے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھ رہے تھے؟ جادوگر ہیں مجھے، پہلے آپ جادو دکھائیں گے یا پہلے میں جادو دکھاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی دکھا دو بھائی پہلے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ ادب کی، ایک چھوٹا سا ادب ملحوظ رکھا، آپ دکھائیں گے یا میں دکھاؤں؟ ادب کے ساتھ بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کی ہدایت کے فیصلے کر دیے، جادوگر کے ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ لکھا ہے کہ علماء کا ادب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ جادوگر اپنی عصا اپنی رسی جب ڈالتے ہیں تو جادو کے ذریعے سے وہ ایسا لگتا ہے جیسے چلتا ہوا سانپ ہے، دوڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کیونکہ انسان ہے۔ معلوم ہوا کہ جادو کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، بدن پر ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وہ گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں گھبرا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، ڈالو۔
القی عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو نیچے رکھا ہے سارا جادو ایک مرتبہ میں نکل گیا ہے۔ جادوگر حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کون سا جادو ہے؟ اگر جادو ہوتا تو ایک سیکنڈ ہی صحیح کچھ تو مقابلہ ہوتا، جادو کا جادو سے مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ عجیب جادو ہے کہ پورا ہی ختم کر دیا، ہمارا کچھ بچا ہی نہیں۔ تو جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ رب کا معجزہ ہے۔ سمجھ گئے، کوئی ایمان لے آئے، سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہتے ہیں جادوگر، دیکھیے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر اس معجزے کو دیکھ کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے حضور میں رونے لگتے ہیں، گر گرانے لگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تمام جہان کے رب پر ایمان لائے۔ کہا ہو سکتا تھا چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو فوراً جادوگروں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اچھا، اب دیکھا کہ جادوگر ہی ایمان لے آیا، جس کو میں نے اپنے مقابلے کے لیے لایا تھا وہی ایمان لے آیا، تو وہ تو نیتا تھا نا۔ اب کرسی بچانے کے لیے کہتا ہے اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا، موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو، یہ پہلے سے پلاننگ تھی تمہاری۔ دیکھو کتنے جھوٹ بولتے ہیں نیتا لوگ، ہیں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کیا ملا تو نہیں کرتی ہیں۔ یہی کیا انہوں نے، کہا اب گھبراؤ نہیں اے قوم کے لوگوں، یہ ملی بھگت کر کے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو ایسا سزا دوں گا، ایسی دردناک عذاب دوں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ایسی سزا دی، قرآن نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، داہنا پیر کاٹا تو بایاں ہاتھ کاٹ دیا، اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ پھر بایاں پیر کاٹا تو جا کے داہنا ہاتھ کاٹ دیا اور زندہ رکھا۔ جی معمولی بات نہیں ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں پیر دونوں ہاتھ کو کاٹ کر کے کسی انسان کو زندہ رکھنا۔ اب اتنے خطرناک عذاب کے بعد پھر کہا کہ میں اس کو سولی پر چڑھاؤں گا، پھانسی دوں گا اسے۔ کہا ٹھیک ہے پھانسی دو۔ اب جادوگروں نے سمجھ لیا کہ ہمارا مرنا طے ہے، ایمان والے یہ سمجھ گئے کہ اب تو ہماری موت ہے، تو دعا کرتے ہیں۔ کیسی دعا کر رہے ہیں، سنیے دعا سنیے ان کی، کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب صبر میں مجھے نہا دے، صبر میں مجھے غسل کرا دے۔ کیوں؟ اتنی خطرناک سزا صبر کے ذریعے سے برداشت نہیں کیا جا سکتا، صبر بھی ناکافی ہے، ایسی سخت تکلیف دی گئی ہے۔ تو کہا کہ اللہ صبر سے بھی کام نہیں چلے گا، ہمیں صبر میں غسل کرا دے، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، اور وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، ہمیں زندگی دے دے، کہا نہیں ہماری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، ایسی موت عطا کر دے۔ اچھا جادوگر جب آئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ پیسہ ملے گا، ایمان نہیں تھا تو پیسہ چاہ رہے تھے، دل میں جب ایمان کا نور داخل ہو گیا ہے تو اب دنیا بھی بیکار نظر آ رہی ہے، کہ اللہ ہمیں موت دے دے۔ دل میں جب ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے تو دنیا کے مال و متاع، دنیا کی مال و دولت کیا چیز ہے، دنیا ہی سے انسان اٹھتا جاتا ہے، کہتا اللہ ہمیں موت دیتے ہیں، ہمیں آخرت کی طرف لے چل، یہ دنیا بہت بیکار چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ بنی اسرائیل بحر احمر سے پار ہو گئے، سارے کے سارے فرعون اور اس کے لشکر اس دریا کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اب دیکھیے
اللہ کا کھلا معجزہ دیکھا ہے نا، دریا کے پار ہوتے ہی کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ سے، یہ دیکھیے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ دریا کے پار ہوئے تو دیکھا کہ یہ قوم ہے جو مورتی کی پوجا کر رہی ہے، بت پرستی کر رہی ہے، کہے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دے۔ ارے بے وقوف کہیں کے، اللہ کا کھلا ہوا معجزہ دیکھنے کے بعد، اللہ کی اپنے آنکھوں سے مدد دیکھنے کے بعد، اس معبود حقیقی کے ہوتے ہوئے بناوٹی معبود کی عبادت کی بات کرتے ہو، جاہل کہیں کے۔ ڈانٹا وہاں پر موسیٰ علیہ السلام۔ اتنی خطرناک قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہر وقت لاٹھی لیے رہتے تھے، ڈنڈا لیے رہتے تھے۔ کیوں؟ یہ بہت خطرناک قوم ہے، یہ ڈنڈے کے بغیر سمجھے گی نہیں، بہت خطرناک قوم ہے۔ کہے موسیٰ ہاتھ میں ڈنڈا رہنا چاہیے، ان کی نگرانی کرو، بڑا خطرناک ہے یہ لوگ۔ اب دیکھیں آنکھوں سے مدد دیکھنے کے بعد کریں ہمیں مورتی پوجا چاہیے، کیسی قوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کی کتاب سے 3 طریقے کے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا، اللہ نے کہا یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے، پہلے قسم کے لوگ۔ دوسرا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں جو مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ، جتنا میسر اتنا تلاوت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تلاوت یہاں غور کرنے کے معنی میں بھی ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ غور کرنے کے معنی۔ تیسرا کا بہت زیادہ غور نہیں کرتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، نہ پڑھتے ہیں نہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، لیکن سنتے ہیں۔ اب اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے نا، قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کتنی بڑی خیر کی بات ہے، یہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل جب اس کا انعام ملے گا تو وہ لوگ جو جانے والے ہیں وہ پچھتانے کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور آپ کے پاس جو اللہ کی انعام اور اللہ کی طرف سے جو آپ کو ملے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ملے گا۔ کہا کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا، بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں بہت زیادہ غور کرنے والے۔ دوسرا، تھوڑا جب موقع ملا پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں۔ تیسرا، نہ پڑھتے ہیں نہ غور کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں کم بھی نہیں، لیکن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ بیٹھ کر سنتے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل کی جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، یہاں پہ جتنے بیٹھے لوگ ہیں سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ آپ اللہ کی رحمت میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت میں آپ نہائے ہوئے لوگ ہیں، خوش ہو جائیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات بیان کی، اور اللہ کی ہر بات عجیب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو بدر میں تھے نا، جو صحابہ، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مقام اگر کسی کا ہے تو جو بدر میں شریک تھے نا، جنگ بدر میں، ان کا ہے۔ ان کے مقام کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے بھی بدر کی لڑائی میں شرکت کی ہے، اس کے بعد وہ کوئی بھی کام کرے اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا، اللہ سب معاف کر دیا۔ جی، بدر کی لڑائی میں جو شریک تھے، اگر وہ اس کے بعد کوئی نیک کام نہ کرے اور جو مرضی چاہے وہ کرے، اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، میں ان کے گناہ کو گناہ نہیں مانوں گا، اور ان کے لیے اگر یہ عبادت نہ بھی کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ ایسا پروانہ اللہ نے ان کو دیا، لیکن پھر بھی اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح کرو، آپس میں صلح کے ساتھ رہو۔ تو ہمارے اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایسے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جو لوگ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟
اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ صلح کے ساتھ رہو، اور ہم اور آپ توڑنے کا کام کرنے والے بن جائے۔ ہمارے یہاں تو جوڑ ہی جوڑ ہے نا بھائی، یہ ہفتے میں یہ جوڑ، اگلے ہفتے میں فلانا جوڑ، مہینے کا جوڑ ہے، سہ روزہ یہ جوڑ وہ جوڑ، خالی جوڑ ہے۔ اتنا جوڑ رکھنے کے بعد بھی ہمارے یہاں توڑ ہو، عجیب بات ہے۔ آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کے وزن کرنے کے لیے ترازو ہے۔ جس ترازو سے سونا تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، اس سے آپ سبزی نہیں لے سکتے، لے سکتے ہیں؟ اور جس سے سبزی تولی جاتی ہے اس میں سونا نہیں تول سکتے، تول سکتے ہیں؟ نہیں تول سکتے نا۔ ہر چیز کے تولنے کے لیے ترازو الگ الگ ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان کے تولنے کے لیے ایک ترازو ہے، ہاں، اس ترازو پر اپنے ایمان کو تولو۔ کیا تولنے کا ہے؟ دیکھو اللہ نے کہا پہلا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آئے تو تمہارے دل میں ہلچل پیدا ہو جائے، دل مچل جائے تمہارا اللہ کے ذکر سے۔ ایسا دل ہے آپ کا ایمان کامل ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کے تولنے کی ترازو بیان کی جا رہی ہے۔ دل میں اگر اللہ کا ذکر، جب اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ کیا جائے، تو اگر ہمارے دل کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، دل مچل جاتا ہے، جھوم جاتا ہے، تو سمجھ لو ایمان کے ترازو میں سے ایک ترازو میں آپ فٹ ہیں۔ دوسرا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو تو آپ کا ایمان بڑھنے لگتا ہو، ایمان بڑھنے لگتا ہو، قرآن کی تلاوت سن کر کے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اگر ایسا ہے آپ کا ایمان کے اس ترازو میں آپ فٹ ہے۔ تیسرا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کو اپنے دکان پر، اپنے مکان پر، اپنی تجارت پر، اپنی زراعت پر بھروسہ نہیں، اس کو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کو اپنی طاقت پر نہیں، رب کی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کو اپنی ذہانت پر نہیں، رب کی تدبیر پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ایسا ہے اگر ہمارے اندر، تو ایمان کے ترازو میں آپ فٹ آ رہے ہیں۔ چوتھا، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پانچواں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 ترازو ہیں ایمان کے۔ اگر ہمارا ان 5 ترازو میں ہر جگہ فٹ ہے تو ایمان کامل ہے، ورنہ جتنے جگہ پر ہم نہیں ہیں یا کمزور ہے تو ہمارا ایمان اتنا ہی کمزور ہے، ہمارا ایمان اتنا ہی کمزور ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک سمجھ، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق